خلق میں شے بپا وفات حضرت وفات حضرت جناب مریم درود خواہ کس کی جناب شان خدا کس کی جناب غلام پر کھانا نہ کھا گئے بلا لائے ہم بتائیں پاٹے نہیں کبلے لگا نانا کے بعد آئیے بے قدر غم ہوئے سب طرف حضور کے بھی گھر میں جھکائے سے موڑا پھرو رہی تھی اکیلی خوشی دینے لگے پیامیں عرب شاہ بہرو
شربت بنا کے لانا پائی کے چل بسی کچھ حال دل سنانے پائی کے چل بسی میں بے نصیب میں بے نصیب نہ پائی کیا جلتا زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو سیدھا بلا ہے میری پاک کشمیری نادار مجا اے میری بے دوا میری بیمار مجا کعبے کی آبرو میری سردار مجا اے میرے کعبہ میری ناچان ناموی تو تھی کوئی تازہ کتاب دو اما جواب دو میری ننی سے سر کھلے نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جناد پاک پہنچے وہ نیجا اثر سے دیکھا مجھے کام غلام آئے گئے رخصت کے واسطے جانیو تم نے بک لیا پیدا سے یہ فرماتے تھے روکش مردہ زہرا نہیں گھر میں دنیا سے اٹھی باتمان یاد آگی زہرا تو علم دل پاس ہوگا بیٹھے رہوں گا مجھے رہا جائے گا دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا اشکوں سے دھونا ماں کے لیے بچے میرے ہر دو بیٹیاں دو بیٹے نہیں چھوڑ کر ذرا کوئی
یاد آتی ہے ہر وقت مجھے بھی پیغمبر غم ہوتا ہے دل پر غم میں ہوگا میرا سن لو ردا دیا بھی بے خدا غم سے جلتا ہے اب جگر میرا اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی ہاتھ سے پہلے کا کیا تھا میرا قصور بابا لکڑیاں لے کے آ گئے ادا میرے دروازے کو جلا ڈالا قدم جو پاؤں بھی مجھ پر سنو میری ردا دائے مت مجھے پہے بیدار رو رہا ہے میرا دل ناشاد ہائے کسے کروں میں وہ فریاد آگ لے لے کے
چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے عاشقی سے مجھے اور دونوں رہے عاشقی سے مجھے اور دونوں یہ حالت مخدوم ہے یہ کہتی تھی علی وقت غرض کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر رہنے جیسے کو میرے سر پر کوفے میں ہنس کر یہ سر ننگے زینب قدرت خدا کی اٹھارا تو ماں کا جنازہ اٹھارا تو ماں کا جنازہ پہنچے کوئی رات یہ ہے میرے پیارے کبھی کو نہ گرکنا اور آپ سے کر دیے اب کر دیے زہرا پڑھو میرے نشب نوانے میرے کوئی ختم نہ بات میں بے ساقر دیتا چھو
اسرا شبائے کھلے کے سو سے دن گپرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي اللطيف حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالخاتم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني آذى الله صلوات اللهم صل على محمد
رسول اکرم کی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ہم اپنی مجلسوں میں حدیثوں کو بھی سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم ہرگونہ کتاب اللہ والے نہیں، اس لیے کہ حدیث بھی تعبیر دین میں بےحد اہمیت رکھتی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. دیکھیے ایک کی اذیت دوسرے کو اس وقت کی ہو سکتی ہے جب دونوں میں قریبی تعلق ہو، ان کا احساس ان کا احساس ہو. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جتنی اشیاء ہیں یا تو عناصر ہیں یا مرکبات ہیں یا آمیزے. دیکھیے جو عنصر ہوتا ہے وہ پورا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کا جز اگر نکال لیا جائے تو ایسی صورت میں جو کل میں ہے وہ جز کا ہوتا ہے. اور اگر مرکب لیا جائے جو عناصر سے مل کے بنتا ہے، ان کی ترکیب سے بنتا ہے، تو اگر ایک عنصر بھی کم ہو جائے تو پھر وہ مرکب بن نہیں سکتا، وہ مرکب بن نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ ضروری ہے عنصر اس کے لیے مرکب کے. ارشاد فرمانا ہے رسالت میں کہ فاطمہ میرا بزرگ ہے. جب ارشاد فرمایا کہ میرا جز ہے تو ماننا پڑے گا کہ بغیر فاطمہ زہرا سلام اللہ بغیر شہزادی رسالت پاک کا وجود نہیں ہو سکتا. اور یہی تو سبب ہے کہ دو موقع ایسے ہیں جہاں رسالت پاک کو جانا پڑا. ایک کعبے میں جانا پڑا مولا کائنات کو لانے کے لیے، اور دوسرے معراج پہ جانا پڑا شہزادی کے نور کو لینے کے لیے. اور دونوں موقعوں پر ان کے لیے جانا پڑا جو ایک دوسرے کے کفو تھے. دونوں ایک دوسرے کے کفو ہیں تو یقیناً دونوں کی منزلت ایک ہونا چاہیے، لہذا رسالت پاک کو جانا پڑا لینے کے لیے. پروردگار عالم نے 13 انوار کو تو اس کائنات میں بھیج دیا، جناب آدم کے ذریعے سے، جناب نوح کے ذریعے سے، تمام انبیاء کے ذریعے سے. لیکن ایک نور کو پروردگار عالم نے اپنے پاس محفوظ رکھا، وہ نور شہزادی کون ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ. قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت ہے وَلَهُ، اس کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے لیے کیا ہے؟ مثل الاعلیٰ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے مثل الاعلیٰ ہے. وہ عزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے. معلوم مسئلہ اعلیٰ کا وجود حکمت پروردگار عالم ہے، حکمت پروردگار عالم، اور آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. معلوم ہوا اگر 13 انوار کو زمین پر بھیج دیا ہے تو زمین کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک شہزادی کو اوپر رکھا ہے تو آسمانوں کا ذکر کر رہا ہے. اور جب مسئلہ اعلیٰ کہہ رہا ہے تو ساری صفتیں پروردگار عالم کی ان ہستیوں میں موجود ہیں. مثل کہتے ہیں جو صفات میں ملتا، مثل کہتے ہیں جو صورت و شکل میں ملتا. تو جب پروردگار عالم ارشاد فرمایا مثل الاعلیٰ ہے تو ان میں ساری صفتیں پروردگار عالم کی موجود ہوتی. رسالت میں آپ کو معراج پر بلاتا ہے اور وہاں ایک سیب جس میں نور شہزادی کونین کو رکھے پیش معلوم ہوا
शहजादी को लेने जाना मेराज रिसालत है। मेराज रिसालत है शहजादी को लेने जाना। और जब वो वहां से वापस तशरीफ लाए तो ऐसी सूरत में उस नूर को हवाले किया है जनाबे खदीजा की। अब अंदाजा कीजिए कि जो नूर अंबिया के जरिए से इस दुनिया में नहीं भेजा गया, वो अगर जनाबे खदीजा को दिया जा रहा है तो खदीजा की मंजिलत क्या होगी? इसलिए तो मलिकतुल अरब कहलाई। हालांकि तब तो ताज नहीं था, लेकिन मलिकतुल अरब कहलाई। देखिए, जब किसी को कोई खिताब दिया जाता है तो उस निस्बत से दिया जाता है। और जहाँ यहाँ कहा जा रहा है मलिकतुल अरब, अरब की मलिका, मालूम हुआ अरब के अब जितने फजाइल हैं उनके पेश नजर उस निस्बत से आपको मलिका कहा जा रहा है। लेकिन शहजादी कौनैन के लिए रिसालत पाक इरशाद फरमा रहा है बदतुम मिन्नी, मेरा जुज़। मालूम हुआ शहजादी कौनैन रिसालत का जुज़ है, जबकि जनाब खदीजा के लिए क्या इरशाद हुआ? मलिकतुल अरब है। जब आप तशरीफ ला चुकी बदने जनाब खदीजा में, तो आलम यह था कि एक मरतबा रिसालत मार आते हैं, देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है और जनाब खदीजा की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई नहीं। कहा खदीजा कोई नहीं है, किससे बात न कर रही थी? कहा ये जो मेरे शिकम में है, जब मैं तन्हा होती हूँ उस वक्त मुझे तस्कीर की गुफ्तगू कर। तो मालूम हुआ कि शहजादी शिकम मादर में रहते हुए तन्हाई जनाबे खदीजा से वाकिफ होती है। अब आप यहाँ तशरीफ फरमा है, इस दीवार के पीछे क्या है आपको पता नहीं। क्यों? ये हिजाब है, हिजाब है ये। मालूम हुआ कहीं हिजाब आ जाए तो दूसरी तरफ की चीज नजर नहीं आती, उसी वक्त नजर आ सकती है जब इख्तियारे कुल हो। मालूम हुआ जनाबे फातिमा ज़हरा अभी दुनिया में आई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नजर रखती है कि मेरी माँ तन्हा है, कोई मौजूद नहीं। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें हाजिर होने की जरूरत नहीं, नादिर होने की जरूरत नहीं। ये हाजिर नहीं होते हुए भी नादिर हैं, देखती हैं। अजीब मंदिर है। और इस मंदिर पर जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त आया तो जनाब खदीजा से अरब की औरतों ने बायकॉट कर दिया। कहा कि हम चाहते थे कि यहाँ के किसी रईस से शादी की जाए, लेकिन आपने रईस से शादी नहीं की, बल्कि एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके पास कुछ दौलत ही नहीं, लिहाजा हम बायकॉट करते हैं। जनाब खदीजा ने बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि औरतों के उस वक्त मदद के लिए आना इंसानियत है, लेकिन इनकार कर दिया गया। जनाब खदीजा परेशान थी कि एक मरतबा जब वक्त आया है तो देखा कि 4 बीबियां दाखिल हो गई। एक मरतबा पूछा आप लोग कौन? तो एक ने कहा मैं हब्बा हूँ, दूसरे ने कहा मैं आसिया हूँ, तीसरे ने कहा मैं हाजरा हूँ और चौथी ने कहा मैं मरियम। परवरदिगार आलम ने इन 4 बीवियों को खिदमत जनाब खदीजा के लिए भेज दिया। एक मरतबा जनाब खदीजा इरशाद फरमाती है कि हकीकत यह है कि जो मेरे शिकम में है ये उसकी अजमत है कि आप लोग मेरी खिदमत के लिए आए। जब शहजादी दुनिया में तशरीफ लाई
تو ایک مرتبہ سجدہ کیا. دیکھیں یہ ساری ہستیاں 14 ہستیاں وہ ہیں جو اس کائنات میں آتے ہی سجدہ کر کے پروردگار عالم کی معبودیت کو ثابت کرتی ہیں. ایک مرتبہ سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد ہر ایک کو ان کے نام سے مخاطب کر کے سلام کیا. حوا کو حوا کے نام سے، آسیہ کو آسیہ کے نام سے، جناب حاجرہ کو حاجرہ کے نام سے، جناب مریم کو مریم کے نام سے، نام سے سلام کیا. معلوم ہوا کہ یہ شہزادی کائنات جس وقت بن رہی تھی، جس طرح علی دیکھ رہے تھے، فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی. تو معلوم ہوا کہ وہاں سے علم لے کے آئی. یہاں آنے کے بعد علم حاصل نہیں کیا بلکہ وہاں سے علم لے کے آئی. ایک جو مولا کائنات کہتے ہیں کہ فاطمہ اگر تم کہو تو میں ازل سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کروں. شہزادی ارشاد فرماتی ہے یقیناً آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آج سے لے کے قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ میں بیان کروں. لیکن جو گزر چکا اسے دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو ابھی ہوا نہیں وہ بیان کرنا اور کمال کی بات ہے. اس لیے کہ ابھی گزرا نہیں نظروں سے، لیکن اس کے باوجود بیان کرنا کہ کیا ہونے والا ہے. معلوم ہوا قیامت تک کا علم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حقیقت یہ ہے کہ رسالت مآب کے لیے شہزادی کونین کا وجود دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور یہی تو سبب ہے کہ مباہلے کے میدان میں رسالت مآب جب لے کے جا رہے ہیں تو شہزادی کونین کو، مولا کائنات کو، حسنین کو. کیوں؟ جب بات ہوئی مسجد نبوی میں اور رسالت مآب نے قرآن کی آیتیں پیش کی تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مانا نہیں. معلوم ہوا قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے. وہ کیسے بے وقوف تھے جو رسالت مآب ارشاد فرما رہے تھے میں نوشتہ لکھ دوں تاکہ تم نہ بہکو، لیکن کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی. عجیب منظر. تو معلوم ہوا کہ قرآن کافی نہیں تھا، اسی لیے مباہلے کے میدان میں رسالت مآب نے شہزادی کونین کو، اور کس انداز میں چلے کہ رسالت مآب آگے آگے ہیں، جہاں رسالت مآب کا قدم پڑتا ہے اور رکتا ہے وہاں شہزادی کونین اپنا قدم رکھتی ہے، اور جب شہزادی کونین کا قدم اٹھتا ہے تو مولا کائنات پیچھے ہے، وہ اپنا قدم رکھ دیتے ہیں. کہا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ رسالت مآب کا قدم اور اس کے بعد شہزادی کا قدم، تاکہ زمین کی مخلوق شہزادی کے قدم کو نہ دیکھ سکے، اور اس کے بعد شہزادی کے قدم پر مولا کائنات کا قدم، معلوم ہوا کائنات کی مخلوق شہزادی کے قدم کو نہ دیکھ سکے. اور حسنین کو لیے ہوئے اس طرح چلے، اور اس کے بعد ایک خط کھینچ دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ادھر نہ آئے. معلوم ہوا کہ دین کی بقا کے لیے رسالت مآب بتا رہے ہیں کہ صرف یہی ہستیاں کافی ہیں اور کوئی
کہ ایک مرتبہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بد دعا کروں تو آمین کہنا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ یہاں مسجد میں ان لوگوں نے رسالت مآب کا چہرہ دیکھا تھا، مولائے کائنات کا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر حسنین کا بھی چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے باوجود یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا شہزادی کے نقاب میں اتنا اثر ہے کہ چہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ ہستیاں بد دعا کر دیں تو ایسی صورت میں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ عجیب منزل ہے۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت مآب کی رسالت کے لیے دلیل، اور اسی لیے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب مباحثے میں ان ہستیوں کو لے گئے تھے تو اس سے پہلے پہلی منزل میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ عجیب منزل ہے۔ کیا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل علم کتاب ہے۔ دیکھیے وہاں شہزادی کے بغیر مباہلہ سر نہیں ہوا، یہاں رسالت کی گواہی کے لیے مولائے کائنات کی گواہی کے بغیر رسالت ثابت نہیں ہو رہی۔ ساری کائنات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی ہے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اور اگر رسالت مآب کی گواہی میں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اپنے ایمان کے لیے نہیں رسالت کے تردید کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ ہیں جو حقیقتاً توحید کی گواہ بھی ہیں، رسالت کی گواہ بھی ہیں، اور رسالت قائم ہو رہی ہے مولائے کائنات کی گواہی کے سبب۔ عجیب منزل ہے۔ اور شہزادی نے یہ اختیار بھی بتایا کہ جس وقت شادی میں بلایا گیا ہے اور یہ سوچ کے بلایا گیا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس لباس پوشیدہ ہوتا ہے، پیمن کا ہوتا ہے، یہ آئے گی تو ایسی صورت میں ان کی ہتک ہو جائے گی۔ جانا نہیں چاہتی تھی، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جانا ہوگا اور اللہ تمہارے لیے لباس بھیجے گا۔ جنت سے لباس آیا، شہزادی نے لباس زیب تن کیا اور تشریف لے گئی۔ دیکھیے نورانی شہزادی اور نورانی لباس جب یہ دونوں ملے تو ایک مرتبہ لوگوں کو غش آ گیا اور دلہن مر گئی۔ جب دلہن مر گئی اور لوگوں کو غش سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ ان کے آنے کی سبب سے دلہن مر گئی۔ تو اب شہزادی نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں عرض کروں شہزادی آپ 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ان پہ اذنی کہہ دیجئے تو ان جائیں گی۔ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو ہے اگر میں خون پہ اذنی کر کے اگر انہیں زندہ کر دوں تو شاید یہ مجھے بھی اللہ کہنا شروع کرتا۔ لہذا 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا خون پہ اذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے وہ بیدار ہو گئی۔ جب بیدار ہوئی
تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ یہی تو تھی جنہوں نے میری روح کو ملک الموت سے ثابت کرایا. معلوم ہو کہ اختیار روح رکھتی ہے، روحوں پر اختیار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، اتنی عظمت والا گھرانہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب کے وصال کا وقت آیا ہے، دخل الباب ہو رہا ہے. شہزادی نے پوچھا کون؟ کہا رسالت مآب سے ملنا ہے. کہا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر آنا. پھر تھوڑی دیر بعد دخل الباب، پھر تھوڑی دیر بعد دخل الباب. شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا. آنسو جب تک کہ رسالت مآب کے چہرے پر، رسالت مآب نے پوچھا بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا بابا کوئی بار بار دخل الباب کر رہا ہے، آپ سے ملنے کا تقاضا کر رہا ہے، میں کہتی جا رہی ہوں بابا بیمار ہے، نہیں ہو سکتا. ارشاد فرماتے ہیں رسالت مآب کہ بیٹا یہ ملک الموت ہے، کسی کے گھر پہ اجازت نہیں لیتا. یہ تمہارے گھر کی عظمت ہے، تمہاری عظمت ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دے دو. معلوم ہے ملک بھی یہاں بغیر اجازت نہیں آتا. یہ عظمت ہے اس گھر کا، عجیب منزل ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. ایک مطلب ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا اور یہ بھوکے تھے 3 دن سے. بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے مالک میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی مہمان نہیں آیا، کسی مہمان کو بھیج دے. ایک مرتبہ 3 مہمان آ گئے، بڑے خوش ہوئے، جا کے فوراً دسترخوان بچھایا، کھانے کا سامان لا کے رکھا اور کہا کہ بسم اللہ. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے میزبان ہیں، آپ کھائیے. تو آپ نے پہلے نوالا اٹھایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اب تو شروع کیجئے. تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم ملائکہ ہیں، اللہ نے آپ چونکہ بھوکے تھے ہمیں بھیج دیا ہے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے. معلوم ملائکہ اس دنیا کا کھانا نہیں کھاتے. لیکن عجیب منطق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں بلکہ نظر کے روزے 3 روزے رکھنے کے باوجود کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، عجیب منزل ہے، کبھی فقیر بن کے آتے ہیں. اور جب 5 روٹیاں دے دیتے ہیں تو یہ روٹیاں لے کے جاتے ہیں. میں پوچھوں اے ملائکہ آپ لوگ تو روٹی کھاتے نہیں، پھر روٹیاں لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو روایت یہ ملی ہے کہ آپس میں یہ تحفے دیتے ہیں ملائکہ ایک دوسرے کو. معلوم ہوا اس گھر کے گھرانے کی روٹیوں کی عظمت یہ ہے کہ ملائکہ ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان روٹیوں میں ایک دن کم از کم جناب فضہ کی بنائی ہوئی روٹیاں، اس لیے کہ گھرانے کا تقریب طریقہ یہ تھا کہ ایک دن شہزادی کام کرتی تھی، ایک دن فضہ کام کرتی تھی. اگر 2 دن بھی شہزادی نے کام کیا ہے تو درمیانی دن میں جناب فضہ نے کام کیا ہے. معلوم فضہ کے ہاتھ کی روٹیوں میں بھی اتنی عظمت ہے کہ ملائکہ وہ روٹیاں لے کے جاتے ہیں. عجیب منزل ہے. اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ حسنین کا بچپن ہے اور آپس میں کھیل رہے ہیں تو رسالت مآب امام حسن علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ بابا میرا حسین چھوٹا ہے اور آپ بڑے کی تعریف کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا رسالت مآب نے کہ فاطمہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ جبریل حسین کی تعریف کر رہے ہیں، لہذا میں حسن کی تعریف کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ یہ جب جملہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی ملائکہ کو دیکھ سکتی تھی.
ابراہیم وہ ہے جو ملائکہ کو پہچان نہیں سکے، شہزادی کون ہے؟ وہ ہے جو ملائکہ کو پہچانتی تھی، دیکھتی بھی تھی۔ عجیب منزل ہے یہ شہزادی۔ عالم یہ ہے سخاوت کا کہ شادی کا دوسرا دن ہے اور سائر کو اپنے شادی کا جوڑا دے دیتی ہے۔ رسالت صاحب آتے ہیں کہتے ہیں فاطمہ شادی کا جوڑا کیا ہوا؟ پرانے کپڑوں میں ہو تو کہا کسی سائر کو میں نے دے دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طرح سخاوت ہے، کرم ہے، اسی کو کرم کہتے ہیں۔ عجیب منزل ہے شہزادی کونین کی۔ اور شہزادی کونین اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی ہے لیکن کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی۔ درد دے رہی ہے ساری کائنات کو کہ دیکھو کسی آنے والے کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ عجیب منزل ہے۔ کردار کا عالم یہ ہے، دیکھیے کائنات میں جناب خدیجہ بھی تھی لیکن جناب خدیجہ کے وہ عالم نہیں تھا جو شہزادی کونین کا عالم ہے۔ شہزادی کونین اپنے بابا سے اس عالم میں رہتی ہیں کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عظیم منزل ہے۔ امو ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے۔ معلوم رسالت مآب سے کس انداز میں شہزادی رہا کرتی تھی کہ رسالت مآب اپنی ماں کہہ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تو رسالت مآب اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، استقبال کر کے اپنے مقام پہ بٹھاتے، اور جب تک شہزادی بیٹھی رہتی آپ کھڑے رہتے، ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو عظمت فاطمہ یہ ہے کہ رسالت ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہائے دنیا نے فاطمہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، فاطمہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ عجیب منزل ہے کہ شہزادی کونین ادھر بابا کا انتقال ہوا۔ دیکھیے آج عنایت بھائی کا انتقال ہوا، حالانکہ کافی عرصے سے وہ لوگوں میں نہیں آتے تھے، بیمار تھے برسوں سے لوگ بھول چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج جب معلوم ہوا ہے تو کافی مجمع آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی واقعہ ہو جائے تو ان کے تسکین کے لیے مرسا کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ہائے فاطمہ زہرا کے لیے رسالت مآب کے انتقال کے بعد کوئی نہیں آیا تسکین پہنچانے کے لیے کہ شہزادی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ تین منزل ہے، نہیں بلکہ رونے نہیں دیا گیا، کہا گیا کہ یا تو دن میں گریا کریں آپ یا رات میں گریا کریں۔ بیت الحزن بنایا گیا، شہزادی وہاں جا کے گریا کیا کرتے تھے۔ پہلے ایک درخت کے نیچے گریا کرتے تھے، وہ درخت کو کاٹ دیا گیا۔ بیت الحزن بنایا گیا، بیت الحزن کو گرا دیا گیا۔ عجیب منزل ہے، اتنا ظلم شہزادی پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ منزل عجیب ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلانے کے لیے در پہ جاتے ہیں، ایک مزاح کرتے ہیں علی کو باہر نکالو، علی باہر نہیں آئیں گے۔ شہزادی نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہے اس گھر کو جلا دو گے جس میں رسول کے بچے ہیں، حسنین ہیں، کہاں ہوا کریں۔ عجیب منزل ہے، در کو آگ لگا دی گئی، شہزادی در کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس طرح دھکا مارا گیا دروازے کو کہ اس میں ایک کیل تھی۔ لوہا اگر آگ کے پاس رکھا جائے تو گرم ہو جاتا ہے، آج جب دروازہ گرایا گیا اس کو گرم کیلی شہزادی ہے جسم میں پرواز ہو گئی۔ محسن کی شہادت واقع ہو گئی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور کے بعد ایک مرتبہ
گر گئی دروازہ اوپر گر گیا تو ظالموں نے اس دروازے پر قدم رکھ دیا شہزادی نے کہا کہ میری خزہ میری سمجھ لو خزہ آتی ہے ہاں اس کے بعد جیسے ہی خزہ اٹھاتی ہے شہزادی نے پوچھا علی کہاں ہے کہا علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا گیا ہے شہزادی فوراً باہر نکل جاتی ہے کہ میں علی کو بچاؤں گی اور اس کے بعد جا کے علی کا دامن تھام لیتی ہے جب دامن تھام لیتی ہے تو ایسا ظلم کیا گیا کہ تازیانے برسائے گئے عالم میں ہوا کہ تلوار کے حجابنے سے اس طرح مارا گیا کہ ہاتھ شکستہ ہو گیا ہاتھ پسلی بھی شکستہ تھی ہاتھ میں شکستہ ہو گیا شہزادی اس ہاتھ سے تدبیر نہیں پڑ سکتی تھی جب کبھی کہیں جانا چاہتی تو دوسرے ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کے جاتی عجیب مسئلہ ہے لیکن علی کا اتنا خیال تھا کہ علی کے سامنے کبھی اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کیا شہزادی نے عجیب منزل ہے جب آخری وقت آیا ہے ہاں جھٹلایا بھی گیا اور اس کے باوجود جب آخری وقت آیا ہے تو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ علی زاروں کو میری جنازے میں شرکت نہ کرنے دینا سب شب کی تاریکی میں مجھے دفنانا لے جا کے مجھے کفن وغیرہ دینا اور اس کے بعد عجیب منزل یہ ہوئی کہ بچے اپنے ماں یا باپ کے مرنے پر گریہ روک نہیں سکتے لیکن علی نے ارشاد فرمایا کہ بچوں دیکھو آواز سے گریہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خبر ہو جائے تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ کسی کو آنے نہ دینا آئے بچے گھٹ گھٹ کے گریہ کر رہے ہیں اور کے بعد عجیب منزل ہے کہ ایک مرتبہ غسل دینے کے لیے تیار ہوئے اور غسل کے دوران بلند کیا سلمان کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو بڑا صابر پایا لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے سہا بلند کیا ارشاد فرمایا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا تھا اور کے بعد عجیب منزل ہے کفن پہنا دیا اور کے بعد بچوں سے ارشاد فرمایا کہ بچوں آؤ اپنی ماں کو رخصت کرو شہزادیاں آئی رخصت ہوئی آپ کتنے کم سن ہیں 3 سال 4 سال کی بچیاں ہیں اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آ کے رخصت ہوتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام دور کھڑے ہوئے ہیں کہا بیٹا حسین اپنی ماں سے رخصت نہیں ہوگے امام نے ارشاد فرمایا بابا جناب مریم جناب عیسیٰ کو بلایا تھا چونکہ میری ماں جناب مریم سے افضل اور میں جناب عیسیٰ سے افضل ماں مجھے بلائے گی تو میں آؤں گا اور محبت کا تقاضا عجیب تھا بندے کفن ٹوٹے شہزادی نے اختیار بتایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اٹھا میرے آ جاؤ آگے لپٹ گئے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مادر گرامی آج آپ کے بلانے پر میں آ گیا لیکن کربلا کے میدان میں میں آپ کو بلاؤں گا آپ تشریف لانا کربلا کا میدان ہے آخری مرحلہ ہے ایک مرتبہ خنجر چلنے والا ہے ماں کے ہاتھ دیتے ہیں ماں نقل لگاتے ہیں ایک مرتبہ آواز آئی بیٹا حسین تمہاری ماں آ چکی ہے آئے ماں کی گود میں حسین کے گردن پر خنجر ڈر گیا بانی مسجد حاضرین نے مسجد کے اپنے حفظ و امان میں رکھا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا جو مشتاق ہیں جو زیارات کرنے مشرف فرمائے مالک ہمارے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمائے ماں باپ کے سائے میں فرمان چڑھا ہماری عبادتوں کا قبول فرمائے دعاؤں میں تاثیر عطا فرمائے
اے میرے مالک ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان ہو جائیں، ہمیں اس قابل بنا کے ہم لوگ ایمان زمانہ کر سکیں، وقت ضرور موجود نہ ہو تو ناصرین پر شمار کرو، تعجیل کرنا ظہور ایمان افضل۔ اعلان سماعت فرمائیں، بس شہادت شہزادیہ بنائیں جناب قاسم نظر اللہ رہا و تاریخ 4 دسمبر اور 4 شنبہ وقت 3:30 بجے شام آشیان خوشید ہمارے مقام پر مجلس کا انعقاد ہوگا، اور جس میں خطاب کا شرف مجھے ہی حاصل ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کرتے ہیں ایمان بخش۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر شاہرانہ بالکل سید انداز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، پسلیاں توڑی گئی ہے سے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا خنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا یاری، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو
دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے سلام یا علی جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی